حضرت کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جنات کا مقام کیا پیڑ پر ان کا مقام ہوتا ہے، کیا پھر یہ کہاں رہتے ہیں؟ حضرت ان کے بارے میں بتائیں۔ جی دیکھیے، آپ نے ٹھیک کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو خاص کر کے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے، یہ کہاں پر رہتی ہے اور کہاں پر رہنا یہ زیادہ پسند کرتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اگر یہ مخلوق دیکھا جائے تو ویرانی جگہوں پہ زیادہ رہنا پسند کرتی ہے، جیسے ویرانے میدان ہوتے ہیں، ویرانے گھر ہوتے ہیں، یا پھر چھت پر بھی کافی تعداد میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اب بات کی جائے پیڑ کی، تو پیڑ پہ بھی یہ جو ہے وہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں اور پیڑ پر بھی رہا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا پیڑ پر رہنے کا، کہ پیڑ پر رہا کرتے ایک مکان تھا، وہاں پر ایک انار کا پیڑ تھا۔ انار کے پیڑ پر یہ بھاری تعداد میں رہا کرتے تھے۔ اب وہ اس گھر میں جو تھے ایک فیملی رہا کرتی تھی، اور فیملی جب رہا کرتی تھی، اب وہ گھر والوں کا ایک ارادہ یہ ہوا کہ اس گھر کو جو ہے وہ پکا کر کے بنایا جائے۔ اب وہ پکا کر کے بنوانے کا ارادہ انہوں نے آج کیا، لیکن وہ کل جو تھے، جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس گھر کو جو ہے پکا کر کے ہم بنوائیں گے، اور بنانے کا ارادہ کر کے اب وہ کل کی تیاری میں لگ گئے۔ لگنے کے بعد اب وہ سوتے ہیں تو ان کو رات میں دکھتا ہے کہ اگر آپ گھر بنوائیں تو اس پیڑ کو نہ کٹوائیں۔ ان کے گھر میں جو ایک بڑا انار کا پیڑ تھا، کافی ہشا ہوا جو تھا انار کا تھا پیڑ تھا، اور اس میں انار بھی نکلتے تھے۔ اب ان کو بشارہ ایک خواب میں دکھا، مطلب ہے کہ آپ اس پیڑ کو نہ کٹوائیں، اگر گھر بھی بنوائیں۔ تو انہوں نے اس بات کو تمام فیملی میں رکھا کہ ہمیں جو ہے وہ خواب میں یہ دکھا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنواتے ہیں تو اس انار کے پیڑ کو رہنے دیں، اس کو یہیں رہنے دیں، کہ آپ اپنا گھر بنواتے ہیں تو اس سائڈ سے بنوا لیں۔ ایک سائڈ ان کا اور تھا، لیکن وہ اس بات کو سب جنوں نے نہیں مانا، اور اس میں سے کسی نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم اچھا کر کے گھر بنوائیں گے، تو دیکھیے انار کا پیڑ تو ہونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے اگنور کیا، مطلب ان کی اس بات کو، اور وہ گھر بننے کی تیاری ہونے لگی۔ اب وہ پھر سوتے ہیں، پھر ان کو خواب میں دکھتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مکان بنوائیں تو انار کا پیڑ نہ کٹوائیں۔ پھر انہوں نے اگنور کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے جیسے وہ انار کا پیڑ کٹوانے کی شروعات کرتے ہیں، اب وہ ایک آری لیتے ہیں اور آری سے وہی کہتے ہیں کہ اس انار کے پیڑ کو جو ہے وہ کاٹا جائے۔ جب وہ کاٹنے کی تیاری کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے سب فیملی جو تھی وہ کٹوائی رہی تھی انار کا پیڑ کے، انہوں نے سب سے پہلے جڑ سے شروعات کری اور جڑ پہ آری چروانا شروع کر دی۔ اب وہ یہ سمجھیے کہ جب اس وقت آری سے کاٹ رہے تھے، کاٹتا رہا ایک مزدور جو تھا وہ کاٹتا رہا۔ کاٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب پورا پیڑ کاٹ دیا اس نے، تو دیکھا پیڑ کے بیچ میں خون نکلنے لگا، مطلب وہ پیڑ جب کٹ کے گرا تو وہ اس پیڑ میں خون نکلا۔ اب انہوں نے دیکھی پیڑ تو کٹوا دیا، ابھی گھر بنا بھی نہ تھا، لیکن وہ تیاری ایسی کر رہے تھے کہ ہم اچھا کر کے گھر بنوا لیں گے اگر یہ انار کا پیڑ بھی نہ ہوگا بیچ میں، اور اس طریقے سے گھر ابھی بنا بھی نہ تھا۔ اب ان کی بربادی، جس طریقے سے انار کا پیڑ کاٹا، کاٹنے کے بعد اس میں خون نکلا، خون نکلنے کے بعد اب ان کی بربادی شروع دیکھیں آپ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ ان کی کافی جو ہے اس میں کاروبار بہتر طریقے سے کرتے تھے، کافی امیر لوگ تھے، پیسے والے تھے، تو سب سے پہلے ان کے جو کاروبار تھے وہ ٹھپ ہوتے ہیں۔ ٹھپ ہونے کے بعد پھر جو ان کی طبیعت ہے، جو ان کے گھر والوں کے ایک بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بگڑنے کے بعد اس طرح کے ان کے حالات بنتے ہیں کہ وہ بہت ہی پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہوتا ایسا ہے کہ ان کی بڑی لڑکی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، کھڑے کھڑے وہ نیچے کو گری، گرنے کے بعد وہ پیروں سے بیٹھ گئی۔ اب اس لڑکی پر سب کو تعجب ہوا کہ یہ تو کھڑی ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور اس طریقے سے گری، اور گرنے کے بعد جو اب یہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے لیے کچھ لوگوں نے انتظام کیا، چیئر کا انتظام کیا، اس کو اس پہ بٹھالنے کے بعد اب اس کو کھڑا کرتے تھے لیکن وہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔
ایک طریقے سے مانے تو اپاہج ہو چکی تھی وہ، اور وہ پیروں سے بھی نہیں چل پا رہی تھی۔ تو اب لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑے ہی حیران ہوئے لوگ۔ اس میں سے ایک کوئی بڑے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اس طریقے سے دکھ رہا تھا کہ انار کا پیڑ نہ کٹوایا جائے تو آپ نہ نہیں کٹواتے۔ تو انہوں نے اس طریقے کی غلطی کر کے اب تو بڑا ہی مسئلہ اپنے اوپر کھڑا کر لیا، بڑے ہی پریشان حال ہو گئے اور دقتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ کافی ڈاکٹروں کو بھی اس لڑکی کو دکھایا گیا جو ان کی بڑی بہن تھی، تو ڈاکٹر بھی حیرت میں تھے کہ مسئلہ ہے تو کیا ہے، کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں تو کس طریقے سے کریں۔ تو ڈاکٹر حیرت میں تھے، کافی علاج ہوا، علاج کے بعد بھی وہ لڑکی وہ نہیں سنبھل پائی۔ اب پتہ نہیں اس طریقے سے ان سے کیا چکر ہوا کہ انار کا پیڑ کو منع کیا جا رہا تھا اور پھر بھی انہوں نے کٹوایا تو اس میں خون نکلا۔ کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، واللہ عالم۔ لیکن اپنے اوپر ایک طریقے سے بربادی انہوں نے طاری کر لی اس طریقے کی حرکت کر کے، کہ ان کو دکھنے کے بعد بھی، خواب میں دکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس بات کو اگنور کیا، اور جو ہے وہ نہیں مانا انہوں نے کسی کا بھی کہنا، کس کی طرف سے دکھ رہا تھا کس کی طرف سے نہیں، تو کافی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، اب بھی ہے مطلب موجود ہے۔ وہ برگد کا پیڑ کاٹنے کے لیے ایک صاحب نے ایک مزدور کو بلایا کہ یہ برگد کا پیڑ ہے اور یہ برگد کا پیڑ جو ہے وہ کاٹنا ہے آپ کو۔ بہت موٹا اور بہت گھنا اور لمبا پیڑ تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ کون سا پیڑ کاٹنا ہے، چلیے مجھے بتائیے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ آپ کو کل کو یہ پیڑ کاٹنا ہے۔ وہ مزدور جو تھے وہ بھی ان کے خاص برابر میں ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو کل کو جو ہے کاٹ دوں گا آپ کے کہنے پہ، بے فکر ہو جائیں آپ۔ اب کل تو ہوئی نہیں لیکن رات ضرور ہوئی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا اپنے دروازے سے، جیسے وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برگد کے پیڑ پر ایک آدمی ہے۔ وہ آدمی، ان کے ہاتھ میں ایک لائٹین ہے، لائٹین لے کر وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، برگد کے پیڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نورانی لباس جو ہوتا ہے ایک سفید والا بہت، وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اور پہن کر وہ برگد کے پیڑ پر لائٹین لے کر چڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے میں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کل ہوتی ہے اور وہ کل ان صاحب کرنے جاتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ برگد کا پیڑ ہے، اس کو آپ کاٹ دیں، اور وہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میں اس پیڑ کو نہیں کاٹوں گا۔ انہوں نے کچھ مسئلہ بھی بتایا کہ ایسے ایسے میں نے رات میں ایسا دیکھا اور میں اس برگد کے پیڑ کو نہیں کاٹوں گا۔ اب انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس پیڑ کو نہیں کاٹوں گا۔ سمجھدار انسان تھے وہ، انہوں نے منع کیا بھائی میں اس پیڑ کو جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا۔ اب جو کٹوا رہے تھے اس پیڑ کو وہ بھی سمجھدار، ان کے ساتھ سمجھداری انہوں نے بھی لے لی۔ بھائی کہا کہ اگر ایسا ان کو مسئلہ دیکھا ہے تو میں بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ بھئی ایک پیڑ جو ہے اپنی جگہ پر ہی رہنا چاہیے، اور انہوں نے اسی جگہ پر رہنا۔ وہ ہزاروں سالوں سے برگد کا پیڑ آج بھی وہاں پر موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں خود وہاں پر موجود وہ پیڑ کھڑا ہوا ہے۔ وہاں پر جتنے رہنے والے ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے اس برگد کے پیڑ پہ۔ کوئی وہاں پر عطر لگاتا ہے جا کے، تو کوئی وہاں پر اگر بتیاں بھی سلوا دیتا ہے جا کے، تو کچھ وہاں پر جا کے پیسے رکھتا ہے۔ پیسے سے مراد یہ کہ وہ نامہ 2 3 4 5 روپے 6 روپے کا رکھ دیتا ہے نامہ۔ تو اس طریقے سے وہاں پر مانتے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے اس پیڑ پہ، یعنی برگد کے پیڑ پہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بھی جنات ہوں گے، جو جناتوں کا ایک بسیرا ہوگا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اگر جہاں پر جنات رہ رہے ہیں تو وہاں پر اگر پیڑ ہے یا پھر کوئی ایسا مکان ہے کہ وہ ہمارے کام میں نہیں آتا ہے، تو ہمیں بھی رہن دینا چاہیے کہ اس کو جو ہے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس سے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ وہ اور بات ہے کہ اگر ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ہمیں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے جو ہے وہ حفاظت میں رکھے، اور ہمیں صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ خاص کر کے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں ان سے حفاظت کے لیے، وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام یہ 3 3 مرتبہ دعائیں پڑھ لے، اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ
نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جائیں گے۔